آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر مطلب آپ خود ایک سینئر موسٹ حکومتی نمائندے بھی ہیں اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آپ کی رسپیکٹ بھی ہے، آپ نہیں سمجھتے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے یا آپ لوگ خود چلے جائیں مینگل صاحب کے ساتھ پاس بھی بات کریں اور باقی لیڈرشپ کو بھی اکٹھا کریں، اور جس قومی ڈائیلاگ کی بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ بلوچستان سے ہی شروع ہو، ایسا ممکن کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں جہاں پہ قومی ڈائیلاگ کی بات آئے گی نا، وہاں پہ ود آل ڈیو رسپیکٹ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ قومی نوعیت کے نہیں ہیں، وہ ایک بندے کی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اس پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی 4 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے، کیا نیشنل ایجنڈا انہوں نے دیا ہے؟ اربوں روپے، بلکہ اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے وہ دفن ہو گئے، رڑ گئے ہیں کے پی کے اندر، جہاں پہ ان کی حکومت جو ہے 4 سال نہیں رہی بلکہ وہاں پہ میرا خیال ہے 12 13 14 سال حکومت ان کی رہی ہے۔ ان کا ایک بڑا نیرو ایجنڈا ہے جو ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اشخاص چاہے کہیں بھی ہوں، چاہے وہ کسی مذہبی نوعیت کے ہوں یا کسی سیاسی نوعیت کے ہوں، اشخاص جو ہے وہ ڈسپینسبل ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں دنیا میں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ ایک روٹین ہے، ایک فطری امر ہے۔ لیکن جو قومیں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں، معاشرے جو ہوتے ہیں، ان کو کم کم اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو ہے ابدیت ہے، کم از کم جب تک جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ پیٹتا نہیں تب تک تو وہ ہے، لیکن انسان تو آتے جاتے رہے، ان کی جو ٹریفک جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ تو وہ یہ نظریہ جو ہے اس کو اپریشیٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، جو ہے وہ پی ٹی آئی والے جو ہے اب 3-4 گروپ اس پارٹی کے اندر بن گئے ہوئے ہیں۔ کوئی بیگم صاحبہ کا، عمران خان کی بیگم صاحبہ کا گروپ ہے، ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا گروپ ہے، پھر ہمارے جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کا کوئی علیحدہ گروپ ہے، باقی جو اسمبلی میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی، ان کی علیحدہ سیاست ہے۔ تو کس سے بات کی جائے؟ نیشنل میاں صاحب نے جو میٹنگ جس کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں اس میں قطعی طور پہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میاں صاحب ماضی میں، میاں صاحب بھی، شہباز صاحب بھی، اور بھی لیڈر جو ہیں وہ اس چیز کی بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ محمود خان اچھا بھی کہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ پی ٹی آئی والے خیر سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنے نہیں چاہتے، ان کو ایک منہ کو لگی ہوئی ہے، وہ کیا شعر ہے میرا غالب کا شعر ہے کہ منہ کو لگی ہوئی ہے، کافر منہ کو لگی، اس طرح کا کوئی ہے شعر۔ تو ان کو ایک منہ کو لگی ہوئی ہے، ایک نشہ ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق، بار بار آوازیں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو مارتے ہیں اور کسی کو آواز ہی نہیں دیتے، جو ہے سیاسی جماعتوں کی ان کے نزدیک وقت ہی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ہم ہوں گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ مرزا یاد کرے، وہ والا اصحاب ہے ان کا جو ہے۔ مگر اب تو محمود خان اچکزئی صاحب بھی، خائر صاحب اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کرنی، خود اچکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے جو پہلی آفر ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اچکزئی صاحب بات کریں گے، یہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی یہ جو بیان دیا تھا، یہ آپ نے بھی کور کیا ہوگا، باقی میڈیا نے بھی کور کیا تھا۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کل اسمبلی میں کہا، اس نے کہا کہ میں تو اس ساتھ میں نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیان بدل دیا، انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے ہمارے بحاف پہ۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی جماعت ہی از موسٹ ویلکم، بالکل اچکزئی صاحب اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات ہے ہم ان کو خوش آمدید، لیکن اگر اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے یا ان کو یہ اعتبار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، 1 2 یا 3 ایشوز کے اوپر یا سارے ایشوز کے اوپر، تو کیا جو ہے ان کی جو کمٹمنٹ ہوگی اس کو آنر کریں گے بانی پی ٹی آئی؟ نہیں کریں گے۔ میری رائے ہے، جو میں تھوڑا بہت ان کی سیاست کو سمجھتا ہوں، تو اس لیے اچکزئی صاحب نے کل پھر جو ہے نا جو آفر کیا ہے یا جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ یہ اس کا جو دائرہ کار ہے ان کا مذاکرات کا، ان کو ایکسپینڈ کیا جائے،
इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, इसमें अदलिया भी आ जाए। ये मैं आपको भी पता है कि मैं ये पिछले कई सालों से लगा हुआ हूँ कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जो कल अचक साहब ने भी कहा कि ये किसी एक सियासी पार्टी या एक ग्रोह में आप के दूसरे ग्रोह के साथ नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई की एक डायलॉग जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हो, जिस तरह पीटीआई की ख्वाहिश है। मैं नहीं समझता कि कोई ख्वाहिश जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की भी है इसमें शामिल। कथित तौर पे मेरे नहीं शामिल के वो इन मुज़ाकरात में जो है वो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड बेस्ड मुज़ाकरात जिसमें अगलिया भी शामिल हो, जिसमें देखें हमने किसी ने बहुत ज्यादा हिस्सा डाला होगा, किसी ने कम डाला होगा, लेकिन हमारे जो आजकल हालात के दिगरगू हैं, जो शिकस्त और रेख्त हुई है हमारी पिछले 20, 30, 40, 50 साल में, उसमें सब ने हिस्सा डाला हुआ है। कुछ ने ज्यादा डाला हुआ है। मैं उन अदारों का नाम भी लेता रहता हूँ, उन अशखास का नाम भी लेता रहता हूँ, लेकिन अब इस वक्त चलें किसी और वक्त ले लूंगा। लेकिन तमाम लोग जो है उसमें मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीडिया जो है कमर्शलाइज हो गया हुआ है। अब मलिक रियाज का नाम मीडिया नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? रोटी का मामला है, रोजी का मामला है। मीडिया जो है वो वहां पे सौदा कर लेता है मलिक रियाज जैसे लोगों के साथ, तो नहीं लेते। और किसी मोटे आदमी का मैं नाम लूंगा, मीडिया को अगर उससे एडवर्टाइजमेंट मिलती है, लेकिन इसका मतलब है इस गंद के अंदर मीडिया भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी अपना हिस्सा पूरे जोर शोर के साथ डाल रहा है। इस तरह हमारे बिग बिजनेस है। चौथा सुतून है सर, ये भी तो इसके चारों सुतून इस वक्त जो है वो शिकस्त रेख्त का सामना है उनको, तो इसका भी सामना है। ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।